السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سپریم کورٹ نے گجرات فسادات کی شکار بلقیس بانو کی ایک عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ دراصل اس عرضی میں اس نے عدالت سے مئی 2022 کے اپنے حکم پر نظر ثانی کرنے کو کہا تھا، جس میں گجرات حکومت کو مجرموں کی رہائی کی درخواست پر غور کرنے کو کہا گیا تھا۔ اس کا دوسرا کیس جو رہائی کی بنیادوں کو چیلنج کرتا ہے، اس فیصلے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تاہم اس کیس میں بھی عدالت میں جب کہا گیا کہ ایک نئی بینچ تشکیل دیجیے، تو جج نے کہا تھا کہ ایک ہی بات کو بار بار مت دہرائیے، یہ اریٹیٹنگ ہے، اس طرح کا عدالت نے جواب دیا تھا اور فوری نئی بینچ تشکیل دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بتا دیں کہ 11 افراد نے بانو کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی تھی جب وزیر اعظم نریندر مودی گجرات کے اس وقت وزیر اعلیٰ تھے۔ تشدد میں اس کے خاندان کے 14 افراد بھی مارے گئے تھے، جن میں سے اس کی 3 سالہ بیٹی بھی شامل تھی۔ ان افراد کو 15 اگست کو گودرا جیل سے رہا کیا گیا جب گجرات حکومت نے معافی کی پالیسی کے تحت ان کی درخواست منظور کر لی۔ اسی دن رہائی کے بعد ان کے لواحقین نے مجرموں کا استقبال مٹھائی سے کیا تھا۔ وہیں راشٹریہ سوئم سیوک کے ایک رکن نے انہیں مبارکباد بھی پیش کی تھی، جس سے غم و غصہ پھیل گیا تھا اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ ہندوستان کی طرف سے پاکستان پر اسامہ بن لادن کو پناہ دینے پر تنقیدوں کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم مودی پر ایسا متنازع تبصرہ کر دیا ہے جس سے اب ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ میں میڈیا کو بتایا کہ اسامہ بن لادن مر گیا، لیکن گجرات کا قصائی زندہ ہے اور وہ ہندوستان کا وزیر اعظم ہے۔ Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. ہندوستان نے اس بیان کی شدید مذمت کی ہے اور وہیں اب بی جے پی نے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف متنازع بیان کے خلاف ملک بھر میں دھرنا مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بی جے پی کے کارکنان نے گزشتہ روز بھی نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے قریب جمع ہو کر پاکستان ہائے ہائے اور بلاول بھٹو معافی مانگو کے نعرے بھی لگائے۔ وہیں بی جے پی کے مطابق یہ احتجاجی مظاہرے ملک کی تمام ریاستوں کی راجدھانیوں میں ہوں گے۔ بی جے پی کارکنان پاکستان اور پاکستانی وزیر خارجہ کا پتلا جلا کر ان کے شرمناک بیان کی شدید مذمت کریں گے۔ وہیں بی جے پی نے کہا کہ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ہمارے وزیر اعظم مودی کے خلاف جس طرح کے نادیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایسا بیان دے کر بھٹو نے نہ صرف عوامی زندگی کے ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ بین الاقوامی تعلقات کے ہر اصول کو بھی پامال کیا ہے۔ اس طرح کا بیان بی جے پی کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے سرکاری اراضی پر میعاد ختم ہونے والے لیز کی تجدید سے انکار کرنے اور پلاٹوں کو نئے سرے سے لیز پر دینے کے فیصلے نے اس خدشے کو جنم دیا ہے کہ وہ بیرونی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مقامی لوگوں سے زمین چھیننا چاہتا ہے، جبکہ جموں کشمیر میں غیر کشمیریوں کو ہمیشہ سرکاری زمین لیز پر لینے کا حق حاصل تھا، لیکن موجودہ کرایہ داروں کی اکثریت مقامی لوگوں کی ہے اور کئی دہائیوں میں لیز پر دی گئی زمین پر سینکڑوں ہوٹلز ہیں اور سکولز اور دیگر ادارے وہاں قائم ہو چکے ہیں۔ تاہم ایک نیا حکومتی نوٹیفیکیشن جس میں میعاد ختم ہونے والے لیزوں کی تجدید کو مسترد کر دیا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نئی لیزیں خود روزگار یا سابق فوجیوں یا جنگی بیواؤں یا محروم طبقوں کے خاندان کے رہائشی مقاصد کے لیے دی جائیں گی۔ وہ یہاں پہ اس نوٹیفیکیشن کو دیکھا جائے تو مہاجر کارکنوں کے علاوہ سبھی جو چیزیں ہیں، سابق فوجیوں اور جنگی بیوائیں، یہ خاص طور پر یہ غیر کشمیری ان کے ہونے کا امکان ہے۔ وہیں نوٹیفیکیشن میں سبکدوش ہونے والے کرایہ داروں کے پہلے انکار کے حق کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ وہیں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ انتظامیہ مقامی لوگوں، اداروں اور سیاحت کے کھلاڑیوں، ہوٹل والوں اور لیز پر دی گئی زمینوں پر قابض کاروباریوں کو منمانی طور پر بے دخلی کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہیں اس نئی پالیسی پر محبوبہ مفتی نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ اقدام مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کی پالیسی کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے پاس چین کی دراندازی کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے وسائل اور ہماری زمین پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ مرکزی حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان کشمکش بڑھتی جا رہی ہے۔ وزیر قانون کرن رجیجو نے پارلیمنٹ کے فورم سے سپریم کورٹ کالجیم پر شدید تنقیدیں کی تھی اور اب جمعے کو چیف جسٹس چندرچوڑ نے ان تنقیدوں کا کھل کر جواب دیا ہے۔ 9 الگ الگ مقدمات میں بجلی چوری کے جرم میں 18 سال قید کی سزا پانے والے اکرام نامی شخص کو رہا کرتے ہوئے چیف جسٹس چندرچوڑ اور جسٹس پی ایس نرسمہا کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے لیے کوئی بھی معاملہ بہت چھوٹا نہیں ہے اور کوئی بھی معاملہ بہت بڑا نہیں ہے، لیکن اگر ہم شخصی آزادی سے جڑے اس طرح کے معاملات میں کچھ نہیں کرتے
تو پھر ہمارے یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ۔ وہیں سماعت کے دوران CJI چندرچوڑ نے یوپی حکومت سے بھی کہا کہ کیا آپ اس شخص کو صرف بجلی چوری کے الزام میں 18 سال تک جیل میں رکھنا چاہتے ہیں؟ بجلی چوری کا مقدمہ قتل کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا، اس طرح کا ریمارکس عدالت نے کیا۔ وہیں عدالت نے کہا کہ سردیوں کی چھٹیوں میں کوئی بینچ کام نہیں کرے گی اور یہ نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ یاد رہے کہ وزیر قانون نے عدالتوں میں طویل تعطیلات پر طنز کستے ہوئے کہا تھا کہ عدالتوں میں ہزاروں کیسز زیر التوا ہونے کے باوجود جج طویل چھٹی پر چلے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ تعطیلات میں کم از کم سپریم کورٹ آئینی معاملات کی سماعت کرے، معمولی کیسز پر اس دوران غور نہ کرے۔ چیف جسٹس نے اسی طنز کا اپنے انداز میں جواب دیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کے سریش نے جمعے کو کہا کہ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ اسکیم کو ختم کرنا اقلیتوں کے خلاف ہے، کیونکہ اس فیصلے سے اعلیٰ تعلیم کو پسماندہ طلباء تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ انہوں نے لوک سبھا میں وقفہ صفر کے دوران کہا کہ یہ اقدام مولانا آزاد کی توہین ہے اور یہ تمام آزادی پسندوں اور ان کی قربانیوں کی یادوں کو بھی نظر انداز کرتا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کا آغاز 2009 میں کیا گیا تھا۔ اس نے 6 مطلع شدہ اقلیتی برادروں بدھ مت، عیسائی، جین، مسلمان، پارسی اور سکھوں کو MPhil اور PhD کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کی ہے۔ یہ اسکیم دراصل سچر کمیٹی کی سفارشات کو نافذ کرنے کے اقدامات کے ایک حصے کے طور پر شروع کی گئی تھی، جس نے ہندوستان میں مسلمانوں کی سماجی و اقتصادی حالت کا مطالعہ کیا تھا۔ مرکزی اقلیتی امور کی وزیر اسمرتی ایرانی نے 9 دسمبر کو لوک سبھا کو بتایا تھا کہ یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا، اس فیلوشپ کو ختم کرنے کا فیصلہ اس لیے لیا گیا کہ فیلوشپ دیگر اسکیموں کے ساتھ اوور لیپ ہو گئی ہے۔ وہیں جمعے کے روز سریش نے کہا کہ اسمرتی ایرانی جو وجہ بیان کر رہی ہے، جو بہانہ بنا رہی ہے، وہ منطق کی نفی کرتا ہے، کیونکہ فیلوشپ کے لیے داخلہ لینے والے طلباء کے آدھار اور دیگر دستاویزات سے کسی بھی اوور لیپ کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ اس سال دنیا بھر میں اپنے پیشے کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے صحافیوں کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں اس وقت 7 صحافی جیل میں ہیں، جن میں کشمیر نریٹر کے آصف سلطان، سجاد گل، گوتم نولکھا، منن ڈار، صدیق کپن، فہد شاہ اور روپیش کمار سنگھ شامل ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان 7 میں سے 5 جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ سال 1992 میں CPJ کی جانب سے یہ مردم شماری شروع کرنے کے بعد سے یہ لگاتار دوسرا موقع ہے جب ہندوستان میں یہ تعداد ریکارڈ سطح پر رہی ہے۔ جیل میں بند 7 صحافیوں میں سے 6 کے خلاف UAPA کے تحت تحقیقات کی جا رہی ہیں یا ان پر اس کڑے قانون کے تحت الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان 7 میں سے 3 جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں بند ہیں۔ جموں کشمیر میں کشمیر نریٹر کے رپورٹر آصف سلطان 27 اگست 2018 یعنی کہ 4 سال 3 ماہ سے جیل میں ہے۔ وہیں کیرل کے صحافی صدیق کپن کو اتر پردیش پولیس نے 5 اکتوبر 2020 کو گرفتار کیا تھا اور وہ 2 سال 2 ماہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ وہیں رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ صحافیوں کا قید کرنا صرف ایک طریقہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عامر رہنما کس طرح آزادی صحافت کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ CPJ نے کہا کہ دنیا بھر کی حکومتیں فیک نیوز کے قوانین جیسے حربے اپنا رہی ہیں، صحافت کو جرم بنانے کے لیے مجرمانہ حد کے عزت اور مبہم قوانین کا استعمال کرتے ہوئے قانون کی حکمرانی اور عدالتی نظام کا غلط استعمال کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کے خلاف جاسوسی کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کا بھی غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اس طرح کا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ بھارت جوڑو یاترا کے 100 دن مکمل ہونے پر راہل گاندھی نے جمعے کو جے پور میں ایک پریس کانفرنس میں ہند چین سرحدی تنازع پر مودی حکومت کے ساتھ میڈیا کو بھی تنقیدوں کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے میڈیا کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ میڈیا ہر طرح کے سوال کرے گا لیکن چین پر کوئی بھی سوال مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ایسے میں آپ سے شرط لگا لیتا ہوں کہ پریس والے آج سب سوال پوچھیں گے، آگے پیچھے دائیں بائیں، یاترا، سچن پائلٹ، اشوک گہلوٹ، سب پوچھیں گے، مگر چائنا کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ جنہوں نے 2000 اسکوائر کلومیٹر ہندوستان کا اٹھا لیا، جنہوں نے ہندوستان کے 20 جوانوں کو شہید کیا، جو ہمارے جوانوں کو اروناچل پردیش میں پیٹ رہے ہیں، میں نے کہا ہندوستان کی پریس مجھ سے ان کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چین مسلسل جنگ کی تیاری کر رہا ہے جبکہ حکومت اسے سمجھنے کے بجائے سو رہی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہماری حکومت چینی تیاریوں کی معلومات چھپا رہی ہے۔ حکومت ہند حکمت عملی سے کام نہیں کرتی، وہ واقعے کی بنیاد پر کام کرتی ہے، جبکہ بات جغرافیائی سیاست کی ہو تو واقعات وہاں کام نہیں کرتے۔ وہیں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS پر نفرت، تشدد اور خوف کی سیاست کرنے کا بھی الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کانگریس اس کے خلاف کھڑا ہونا
اور بھارت کو جوڑنا چاہتی ہے۔ CNG کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے، جس سے عوام کو پھر مہنگائی کا جھٹکا لگا ہے۔ دہلی اور NCR میں CNG کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ نرخ آج صبح 6 بجے سے نافذ ہو گئے ہیں۔ دہلی میں CNG کی قیمت 95 پیسے بڑھ کر 79 روپے 56 پیسے فی کلو ہو گئی ہے۔ NCR میں بھی CNG کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وہیں اپریل 2021 سے اب تک CNG کی قیمت میں تقریباً 80% کا اضافہ ہوا ہے۔ رواں سال مارچ کے بعد یہ 15واں موقع ہے کہ CNG کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ 10 ماہ میں مجموعی طور پر CNG کی قیمت میں 23 روپے 55 پیسے فی کلو اضافہ کیا گیا ہے، اور CNG کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اس کا اثر عوام کی جیبوں پر بھی پڑ سکتا ہے اور ٹیکسی یا آٹو کا کرایہ مہنگا ہو سکتا ہے۔ آندھرا پردیش میں وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کی پارٹی YSRPC اور تیلگو دیشم پارٹی TDP کے حامیوں کے درمیان پرتشدد تصادم ہوا ہے۔ دونوں پارٹیوں کے حامیوں کے درمیان یہ جھڑپ جمعے کی رات پلناڈو ضلع کے مچریلا علاقے میں ہوئی ہے۔ اس دوران پتھراؤ، توڑ پھوڑ اور آتش زنی کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ دونوں جماعتوں کے حامیوں نے کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی ہے۔ پرتشدد تصادم میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، اور رات گئے ہنگامہ آرائی کو دیکھتے ہوئے مقامی انتظامیہ نے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی ہے۔ اس دوران پولیس نے تیلگو دیشم لیڈر جولا کانتی برہما ریڈی کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ وہیں ایک پولیس افسر نے کہا کہ یہ دونوں حامیوں کے درمیان کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ متعصبانہ حملے اس علاقے میں گزشتہ 20 سے 30 سالوں سے جاری ہیں۔ وہیں دہلی کی ایک عدالت نے جمعے کو 4 ملزمان کو بری کر دیا، جن پر 25 فروری 2020 کو جوہری پور پلیہ علاقے میں فسادات کرنے والے ہجوم کا حصہ ہونے کا الزام تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے دنیش یادو، بابو، سندیپ اور ٹنکو کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں ملزمین کے خلاف لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ اگرچہ غیر قانونی اجتماع، ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ ہوئی تھی، جس میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے تھے، لیکن جہاں تک فسادی ہجوم میں ملزمان کی شناخت کا تعلق ہے، گواہان فسادیوں میں سے کسی کی شناخت نہیں کر سکے۔ وہیں فسادیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر جوہری پور پلیہ میں 4 مسلم مردوں کی شناخت معلوم کرنے کے بعد انہیں ان کے ساتھ مار پیٹ کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر نے کئی صحافیوں کے اکاؤنٹس معطل کر دیے ہیں، جو اس کمپنی اور ایلن مسک کی جانب سے اسے اپنی ملکیت میں لینے کے عمل کی کوریج کرتے رہے ہیں۔ یہ اقدام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی جانب سے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت نجی جیٹ طیاروں بشمول ایلن مسک کی ملکیت والے جیٹ طیارے کو ٹریک کرنے والوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس معطل کیے جا سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے ترجمان نے معطلی کو قابل اعتراض اور افسوسناک قرار دیا ہے، اور کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ٹویٹر اس کارروائی کی تسلی بخش وضاحت کرے گا۔ جن صحافیوں کے اکاؤنٹس کو معطل کیا گیا ہے، ان میں سے کچھ بدھ کے روز @ElonJet نامی اکاؤنٹ کو بند کیے جانے کے متعلق ٹویٹ کر رہے تھے۔ @ElonJet نامی اکاؤنٹ جیک سوینی کی ملکیت تھی، اور یہ مسک کے طیارے کی نقل و حرکت کو ٹریک کرنے کے لیے عوامی طور پر دستیاب تھا۔ ایلن مسک نے بدھ کے روز کہا تھا کہ لاس اینجلس میں جس کار میں ان کا بچہ سفر کر رہا تھا، اس کا ایک دیوانے شخص نے پیچھا کر دیا۔ انہوں نے اس مبینہ واقعے کے لیے سوینی کے اکاؤنٹ کو ذمہ دار قرار دیا تھا۔ وہیں مسک نے جنوری میں 20 سالہ سوینی کو اپنے طیارے کو ٹریک کرنے والے اکاؤنٹ کو بند کرنے کے بدلے میں $5000 کی پیشکش بھی کی تھی۔ وہیں سوینی کے اکاؤنٹ کو معطل کرنے کے بعد ٹویٹر نے اپنی میڈیا پالیسی کو اپڈیٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ دوسرے لوگوں کی نجی معلومات کو ان کی واضح اجازت یا مرضی کے بغیر شائع یا پوسٹ نہیں کر سکتے، جس کے بعد اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا، اور اب کئی جو صحافی اس کی کوریج کر رہے تھے ان کا بھی اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔